السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، تعلیمات اسلام کی روشنی میں حج کی فرضیت و فضیلت اور بنیادی مقاصد پر 5 نشستوں میں گفتگو کرنے کے بعد آئیے فلسفہ حج کے چند مزید نمایاں پہلوؤں اور حکمتوں کو جامعیت کے ساتھ اپنے فہم کا حصہ بناتے ہیں، جسے ہم وقت کی نزاکت کے پیش نظر ذیل کے 3 حصوں میں اختصار سے بیان کریں گے۔ فلسفہ حج کے نمایاں پہلوؤں میں ایک جذبہ اخوت و مساوات اور احترام انسانیت کے شعور کی بیداری ہے۔ دوسرا، حقوق و فرائض میں عدم توازن کا خاتمہ۔ تیسرا، فلسفہ حج کا نمایاں پہلو لاقانونیت کا خاتمہ اور اسلامی فلاحی معاشرے کی تشکیل یا قیام ہے۔ فلسفہ حج کا پہلا نمایاں پہلو جذبہ اخوت و مساوات اور احترام انسانیت کے شعور کی بیداری ہے۔ ناظرین، بلا شبہ دین اسلام ایک ضابطہ حیات ہے جس کا ہر حکم اور ہر عمل ایک ایسے اجتماعی نظام کا داعی و عملی نمونہ ہے جو نوع انسانی کی فلاح و بہبود، جذبہ اخوت و مساوات اور احترام انسانیت کے شعور کی بیداری اور فلاحی معاشرے کے قیام کا مظہر ہے۔ لہذا حج کے مناسک کو رسمی طور پر ادا کرنے اور ان کی ادائیگی کے فلسفہ و حکمت سے ناآشنا رہنے والے افراد کے لیے حج ایک جسمانی اور مالی مشقت کی سعی لاحاصل کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ حج مبرور یا مقبول وہی ہے جس کے بعد بندہ ہدایت اور تقویٰ کی راہوں کا مسافر بن جائے اور نوع انسانی کے لیے بلا تفریق رنگ و نسل امن کا پیغامبر اور دوسروں کے مفادات پر ذاتی مفاد کو قربان کرنے کے جذبہ ایثار سے سرشار ہو۔ یہی جذب، شوق اور ذوق اللہ کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہے۔ حج کا ایک اہم بنیادی مقصد جذبہ اخوت و مساوات انسانی کا فروغ ہے۔ شاہ و گدا سب کو ایک ہی طرح کا لباس یعنی احرام پہنا کر ایک ہی کھلے میدان میں ایک ہی مقررہ وقت کے لیے اکٹھا کر دیا جانا مساوات انسانی، اسلامی اخوت و بھائی چارے کا عملی اظہار ہے۔ زمانہ جاہلیت کے تمام باطل تصورات از قسم نسلی و علاقائی تفاخرات، حسبی و نسبی امتیازات، قبائلی و خاندانی قدیم دشمنیوں کو یکسر مٹا کر ایک اللہ، ایک نبی اور ایک دین کے داعی ہونے کے ناطے مساوات انسانی اور اسلامی اخوت و بھائی چارے کا پرچار کیا جاتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دائمی و ابدی منشور کی صورت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل شیء من امر الجاہلیات تحت قدمی، جاہلیت کی تمام رسوم، ریت و رواج کو اپنے قدموں تلے دفن کرتا ہوں، اور فرمایا، لوگو آگاہ ہو جاؤ، یقیناً تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ خبردار، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو عربی پر، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ ہاں، اللہ کے نزدیک ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اسی نسلی تفاخر کے خاتمے اور اخوت و مساوات کے اسلامی تصور کو اقبال نے اپنے ایک مصرع میں یوں سمویا، اسود از توحید احمر می شود۔ روایت حدیث میں یہ واقعہ درج ہے کہ زمانہ رسالت میں اسود نام کا ایک کالے رنگ کا شخص غربت اور رنگ کی سیاہی کے باعث جس کو کوئی پاس بٹھانے کو تیار نہیں ہوتا تھا، حاضر خدمت ہوا اور بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ آقا، اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا، وہی جو ابو بکر اور عمر کو ملا ہے۔ مسجد میں تم پہلے آؤ گے تو تم پہلی صف میں
میں بیٹھو گے اور وہ آخر میں بیٹھیں گے۔ مساوات انسانی کا یہ انقلاب آفرین اسلامی تصور حج کے ایام میں ہر سو نظر آتا ہے، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ خطبہ حجۃ الوداع منشور انسانیت کے لازوال دستور کا ایک اہم پہلو احترام آدمیت ہے۔ حج کے مناسک کی ادائیگی احترام انسانیت کے شعور کی بیداری کے پیغامبر بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، لوگو سنو، جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ، یہ شہر تمہارے لیے حرمت والے ہیں، اسی طرح تمہارا خون، مال اور عزت ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ میرے بعد کفر نہ کرنا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگ جانا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں عظمت انسان کو برقرار رکھنے کا حکم یوں فرمایا کہ گویا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران طواف کعبہ خود کو روکا اور کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کعبہ، تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ گویا ایک دوسرے کے جان و مال کا تحفظ کرنا اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی حکم ہے۔ معروف فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ جو خود کش حملہ کرتا ہے وہ بھی خود کو مسلمان کہلاتا ہے، اور جن پر حملہ کرتا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ اسلام تو بلا تفریق رنگ و نسل پیغام امن دیتا ہے، پھر ہم کس مذہب کا پرچار کرتے ہیں، کون سا دین اپنائے ہوئے ہیں؟ آج ہم مذہبی حمیت اور غیرت دینی سے بے نیاز ہو کر زندگی کی راہوں پر گامزن ہیں۔ کعبے کا تو طواف کرتے ہیں، اور جس کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے اس انسان کی توہین و تذلیل کرتے ہیں۔ حج کے بعد بھی اگر ہم تذلیل انسانیت پر ڈٹے رہتے ہیں تو 100 حج بھی بے فائدہ ہیں۔ حج سے آ کر بھی اگر پہلے کی طرح ہی بے روی، دھوکہ دہی، ظلم و جبر، خود غرضی اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنا ہے تو پھر حج کا مقصد کیا ہے؟ اقبال قلندر لاہوری بھی حج کے مقاصد سے ناآشنا رہنے والوں سے سراپا سوال ہے کہ اقبال، کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں؟ اقبال کا ایک حاجی سے سوال ہے کہ حج ادا کرنے کے بعد جو تیرے اندر تبدیلی آئی ہے، تم نے جو اپنے نفس کے شیطان کو کنکریاں مار کر اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، اس عاجزی، انکساری، دوسروں کے عزت و احترام اور درد دل کا مظاہرہ اپنے شب و روز میں کیوں نہیں کرتے، تاکہ حج سے جو تبدیلی تیرے اندر پیدا ہوئی ہے اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھائیں اور تجھے مشعل راہ بھی بنائیں۔ یہ جو تم حصول برکت کی خاطر صرف 2 گھونٹ زمزم پلا کر حج کا تحفہ دیتی ہو، یہ کافی نہیں اور مقصد حج پورا نہیں کرتا، کیونکہ اسوہ رسول کی عملی تفسیر کا اظہار حج کی تعبیر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔